السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر اینی۔ امید اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پریگنینسی میں جو کمر درد ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ بہت سی خواتین اس مسئلے کے ساتھ آتی ہیں، تو چلیں ان وجوہات اور علاج کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی تو وہ پریگنینسی کا سٹریس برداشت نہیں کر پائیں گی اور ان میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں میں پریگنینسی سے پہلے ہی کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، ان میں کمر درد زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کو ہم پریگنینسی میں نارمل ڈوز سے زیادہ کیلشیم اور وٹامن ڈی دیتے ہیں تاکہ پریگنینسی میں وہ ان کی کمی کا شکار نہ ہوں۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کے لیولز کو پریگنینسی میں ریگولرلی ضرور چیک کرواتے رہیں، کیونکہ ہمارے ریجن کی تقریباً 70 سے 80% آبادی میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، پوسچر۔ دوسری وجہ پریگنینسی میں پوسچر کا ٹھیک نہ ہونا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین یا تو زیادہ آگے یا پیچھے کی طرف جھک کر چلتی ہیں، وہ سیدھا پوسچر نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے سارا بوجھ کمر کے نچلے حصے پر پڑتا ہے۔ اب ایک تو آگے سے بچے کا پورا وزن کمر پر پڑتا ہے، اور دوسرا غلط پوسچر کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے پٹھوں میں سٹریس آ جاتا ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر کمر میں سوجن اور درد شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ویٹ گین۔ پریگنینسی میں جب ویٹ بڑھتا ہے تو اس کا سارا پریشر کمر پر جاتا ہے اور اسی وجہ سے پین ہوتی ہے۔ پریگنینسی میں جب ہم وافر مقدار میں چیز، دیسی گھی، مکھن استعمال کرتے ہیں تو وزن جتنا بڑھنا چاہیے اس سے زیادہ گین ہوتا ہے اور اس سے بھی کمر کا درد بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، بیبی پوزیشن۔ اگر بیبی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ آکسپیٹو پوسٹیریئر پوزیشن میں ہے، یعنی بچے کے سر کا پچھلا حصہ ریڑھ کی ہڈی کی طرف ہے، تو اس صورت میں بھی کمر درد نارمل سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، ہارمونل چینجز۔ پریگنینسی میں ایک ہارمون جسے ریلیکسن کہتے ہیں، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ ہارمون مسلز اور ہڈیوں کو تھوڑا کھول دیتا ہے تاکہ نارمل ڈیلیوری میں آسانی ہو سکے۔ اس کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، یوٹرائن پوزیشن۔ اگر کسی خاتون کی یوٹرس کی پوزیشن نارمل سے ہٹ کر یعنی ریٹروورٹڈ ہے تو بھی پہلے 3 ماہ میں کمر میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے، کیونکہ یوٹرس کا پریشر جب پیچھے کے پٹھوں پر پڑتا ہے تو ان میں تناؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ کمر میں درد ہوتی ہے۔ نمبر 7، مسل ویکنیس۔ کچھ خواتین کے کمر کے مسلز کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پریگنینسی میں کمر میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے پریگنینسی میں بیک کا مساج کرائیں تاکہ مسلز کی طرف بلڈ فلو زیادہ ہو، وہ مضبوط ہوں اور کمر درد بہتر ہو جائے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کوشش کریں اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے۔ اپنی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ آپ کو دن میں کتنے کیلوریز کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق کھائیں تاکہ آپ کا وزن ضرورت سے زیادہ نہ بڑھے۔ اس سے آپ کی کمر پر زیادہ پریشر نہیں پڑے گا اور بیک ایک نہیں ہوگی۔ اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھیں، ہائی ہیلز نہ پہنیں، روزانہ ہر کھانے کے بعد تقریباً 20 منٹ واک کو اپنا معمول بنائیں۔ تھوڑی اسٹریچنگ کریں، اس سے بھی ہڈیاں ریلیکس ہوں گی۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کو باقاعدگی سے استعمال کریں۔ زیادہ کمر درد کی صورت میں آپ مسل ریلیکسنٹ کریم کا مساج کر سکتی ہیں۔ وہ خون میں شامل نہیں ہوتی اور کمر کے پٹھوں کو ریلیکس کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کمر درد بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پین کلر کریمز اور جیلز کا مساج بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ٹکور کریں۔ اگر گرمیاں ہیں تو ٹھنڈی چیز اور سردیوں میں گرم چیز کی ٹکور کریں۔ اس سے بھی کمر کے پٹھوں کی سوجن کم ہوتی ہے اور کمر درد کو آرام ملتا ہے، اور دوائیاں کھانے کی نسبت یہ بیک پین کو کم کرنے کا بہت بہتر طریقہ ہے۔ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ہلکی پھلکی درد پریگنینسی میں رہے گی۔ کوشش کریں بیک کے لیے کوئی دوائی نہ کھائیں۔ ہلکی پھلکی میڈیسن جیسے پیناڈول لے سکتی ہیں۔ اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو فزیو تھراپسٹ کی مدد لے سکتی ہیں۔ وہ آپ کو ایسی اسٹریچنگ ایکسرسائزز بتائیں گے جو آپ کی کمر درد کو بہتر کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی دوائی اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر استعمال مت کیجیے۔ امید ہے آپ کو بیک ایک سے متعلق میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔